बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है। वो इस वजह से भी बहुत अहम समाअत है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ चीज़ें ऐसी आज कही गई हैं जो कौम की तरफ से और अवाम पाकिस्तान पहले इस पर सवालात उठा रही थी, और बिलाखिर अब जजेस को भी एहसास होना शुरू हो गया है। देर आया दुरुस्त आया, लेकिन एहसास होना शुरू हो गया है कि ये नैब तरमीम करके इन्होंने पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होती जा रही हैं। अहम तफसीलात हैं आज की समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे फैसल वावड़ा की अपील पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान जिनको डी-सीट किया गया था पंजाब से, उनकी अपीलों पर भी समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस की तैनाती के हवाले से, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के हवाले से सदर पाकिस्तान ने आज फाइनल मंजूरी दे दी। पहले आर्टिकल 175 ए के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी अप्रूवल देता है, उसको रिकमेंड करता है। वो रिकमेंडेशन पार्लिमानी कमेटी के पास जाती हैं। पार्लिमानी कमेटी का अख्तियार कोई नहीं है। पार्लिमानी कमेटी आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब कर दें बस उसी को मिन्नो तस्लीम कर लेते हैं। और जमहूरियत तो हमारी जमातों ने, सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ लड़ के जमहूरियत का वैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। तो पार्लिमानी कमेटी में फॉर्मेलिटी के लिए आती है और वो फिर वापस चली जाती है, और वो सारी की सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा जो आइन है, आइन हमारा जो आइन पाकिस्तान है, उसके तहत जो पार्लिमानी कमेटी का किरदार था वो अदा नहीं किया जा रहा। बहरहाल जब पार्लिमानी कमेटी उसको मंजूर कर लेती है तो फिर वो सदर पाकिस्तान के पास मंजूरी के लिए चला जाता है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है, और अब जुम्मा वाले दिन जो है वो इनके जो सेरेमनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो होगी, और उसमें जो है वो ओथ ली जाएगी इन जजेस से। और उसके बाद ये जजेस, जो 3 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर 5 असामियाँ खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी सिर्फ 3 जजेस भर्ती हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनकी तकर्री हुई है। जबकि एक जो जज साहब हैं जो सीनियर थे, आमिर फारूक साहब, उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी नामजदगी कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं, जो लोटे थे, उन लोटों की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, और लोटों की तरफ से ये वो 25 लोटे हैं जिन्होंने पहले हमजा शहबाज को वोट दिया था। 16 अप्रैल को लोटों के वोटों से हमजा शहबाज गैर आईनी तौर पर वज़ीर आला बन गए। कई महीने वो गैर आईनी वज़ीर आला रहे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो सारा मामला है कौम ने देखा और कौम के सामने सारी चीज़ें आई। अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा, आर्टिकल 63 के हवाले से तशरीह आ गई और उनको घर जाना पड़ा। अब आज अपीलों पर समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। उस 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए एडवोकेट उमर असलम आज अदालत में पेश हुए, और उन्होंने बताया कि पहले इनका कोई और वकील था, अब इन्होंने मुझे वकील किया है, मुझे रात ही ये केस मिला है, मैंने अभी इस केस को स्टडी करना है, मुझे टाइम दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आपको तैयारी के लिए हम वक्त देते हैं। इस मामले में, इस केस में बड़े दिलचस्प सवालात हैं जिनका जायज़ा लेना है। नए मुंतखब होने वाले जो अरकान असम्बली हैं उनको भी फरीक बनाया जाए, ताकि जो नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुख्तलिफ जो जमातें थीं उनके जो मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोग जीते थे इलेक्शन, और बाकी 5 जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई थी जो रिजर्व कोटे में। तो 20 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी हैं। एक आज़ाद थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो अब वो उन सारे लोगों को भी फरीक बनाने का कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस केस में मुनहरफ रुकन मोहसिन अता खान खोसा ने अपनी अपील वापस ले ली है, और उनको पता है कि डी-सीट होना तो हो गया, उसके बाद अब ये जो टेन्योर है वो वैसे ही ख़त्म हो जाना है हमारी इस अपील की समाअत के होते होते। तो हमने, अब हमारी अपील मंजूर भी होगी तो हमें उसका क्या फ़ायदा है। उन्होंने मोहसिन अता खान खोसा ने वापस ले ली दरख्वास्त, और अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
فیصل وابڈا کی تاحیات نہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست پر سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں، کیونکہ آج سیمی فائنل تھا، آنریبل جو ججز ہیں انہوں نے سیمی فائنل بھی دیکھنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج وقت کی کمی ہے، اور آئندہ ہفتے بینچ دستیاب نہ ہونے پر آئندہ ہفتے بھی ہم سماعت نہیں کر سکتے۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پچھلی سماعت پر 2 سوالات پوچھے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہائی کورٹ کی 62(1)(f) کے تحت ڈکلیریشن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال تھا کہ کیوں نا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کریں۔ فیصل وابڈا کے وکیل نے کہا کہ عدالتی سوالات پر تحریری جواب میں نے تیار کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریری جواب تیار کر کے آپ نے بہت اچھا کیا، اس کو ہم دیکھ لیں گے، وقت کی کمی ہے، آئندہ ہفتے نئے ججز کی وجہ سے یہ بینچ دستیاب نہیں ہوگا، کوشش کریں گے کہ کیس کسی ایسے بینچ میں لگے جس میں موجودہ بینچ کا بھی کوئی ممبر ہو۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ بینچ کیس کی 6 سماعتیں کر چکا ہے، درخواست ہے کہ یہی بینچ کیس کی سماعت کرے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے کیس کی سماعت نومبر کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور نومبر کے تیسرے ہفتے میں اب اس کیس پر مزید سماعت ہوگی۔ یہ فیصل وابڈا کا کیس اس وجہ سے بھی اہم ہے، اس میں ایک بات تو یہ دیکھی جانی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کیا ہے، کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات جو نہلی ہے، اب فیصل وابڈا پھنسا اس وجہ سے ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار نہیں ہے تاحیات نہلی کا، لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ تاحیات نہلی برقرار رکھی ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب تو الیکشن کمیشن کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، آپ نے ہمارے سامنے فیصلہ چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو 62(1)(f) کے تحت آپ کی نہلی برقرار رکھتے ہوئے یہ ڈکلیئر کر دی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، تو پھر آپ کی تاحیات نہلی بھلے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آپ کو نااہل کر ہی دیا، تو اور آپ کی اپیل خارج کر کے، تو اب آپ کیسے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے آئے ہیں؟ تو یہ جو جس چکر میں یہ پریس کانفرنس کرتے پھرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ تاحیات نہلی سے بچ جائیں گے، ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں۔ عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے، بہت اہم درخواست ہے، بڑے لمبے عرصہ سے پینڈنگ چلتی جا رہی ہے، اور الٹیمیٹلی اب اس پر جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر عمران خان کے جو وکیل خواجہ حارث صاحب ہیں، ان کی جانب سے اقوام متحدہ، یورپین یونین اور افریقی یونین کی جانب سے انسداد کرپشن کنونشن کی دستاویزات کا حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق کرپشن کے حوالے سے کچھ بینچ مارک ہیں جنہیں برقرار رکھنا ہے۔ ابھی UAE میں بھی منی لانڈرنگ کے کمزور قوانین کی وجہ سے وہ گرے لسٹ میں ہے، آپ کیس میں بنیادی حقوق پر بھی بات کریں۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ کرپشن سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، فیئر ٹرائل اور برابری کا حق بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس دوران جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ عوامی پیسے کے غلط استعمال سے بھی عوام کا اعتماد خراب ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کی باتیں پارلیمنٹ کے لیے ایک اچھی تقریر تو ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ کے لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر ایکشن لے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سننے کے لیے پارلیمنٹ میں ہونا بھی چاہیے، اگر آپ انتخابات جیتتے ہیں تو اگر آپ اگلا انتخاب جیت جاتے ہیں، اپنی ترمیم لے آئیے گا اور اس نیب ترمیم کو اڑا دیجیے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ دنیا کا ہر ملک کرپشن قوانین اور سزاؤں کو سخت کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا خواجہ حارث صاحب کا خیال ہے کہ جو چھوٹ گئے ان کو پکڑنا مشکل ہوگا۔ خواجہ حارث نے کہا سوئس اکاؤنٹس کیس میں کیس ختم ہوتے ہی سارا ریکارڈ غائب کر دیا گیا، نیب ریفرنسز میں بھی اصلی دستاویزات نہ ہونے سے ملزمان بری ہوئے، 31 سے ختم نہ ہوتا تو اسحاق ڈار واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ بطور قوم ہم یہ سب افورڈ کرتے ہیں، روز بریت کے لیے درخواستیں آ رہی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ بطور قوم ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہر روز بریت کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو عوام اس کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا عدالت پارلیمنٹ کو ترمیم لانے سے روک سکتی ہے؟ خواجہ حارث صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ پورا نظام مفلوج کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جتنے آپ دلائل دیں گے ہم میچ سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ دلائل لمبے ہوتے جا رہے تھے اور آنریبل جو بینچ ہے اس نے میچ دیکھنا تھا اور سیمی فائنل دیکھنا تھا، تو آنریبل بینچ نے کہا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جتنی دیر
نیب کی ترمیم پر آپ کی بحث لمبی ہوتی جائے گی، ہم میچ سے دور ہوتے جائیں گے، بھلے لوگ بری ہوتے ہیں ہو جائیں، نیب ترمیم کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ضروری کیا ہے، وہ یہ سماعت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ترمیم ختم ہونے سے کیا عدالتوں کے احکامات ختم ہو جائیں گے؟ سپریم کورٹ قوانین کو بحال بھی کر سکتی ہے۔ اور عدالت میں جو خواجہ حارث صاحب تھے انہوں نے کہا دیکھیں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے، جو اس آنریبل سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ دیا ہے۔ کیا پارلیمنٹ میں چند ایک لوگ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں؟ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن کیا اگر قانون سازی بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی ہو تو سپریم کورٹ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا؟ کیا سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ دیکھے کہ آیا جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، ایک چور اگر چوری کے ملزم کیس کا ملزم ہے، وہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے اور وہ ایک قانون لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو چوری ہے اس کا دفعہ ختم کر دیا جائے، اس کی سزا ختم کر دی جائے، تو کیا اس چور کی لائے ہوئے بل کو منظور کرنے کے بعد ہم سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چوری ختم ہو گئی ہے؟ پارلیمنٹ نے کی ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے تو فار دی بینیفٹ آف پبلک، عوام کے لیے قانون سازی کرنی ہے، چند ایک مافیا کے فائدے کے لیے نہیں کرنی۔ اور یہی بات جناب کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بڑی مشکل سے ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں اور منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے ہی نکلے ہیں۔ پچھلی حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ اس وجہ سے ہم نکلے ہیں، اور اگر یہ نیب کے قانون کا جو کھلواڑ کیا گیا ہے یہ چلتا رہا تو دنیا دوبارہ ہمارے اوپر ہمارا گریبان پکڑ لے گی اور پھر ہم ذمہ دار ہوں گے اور ہماری عدالتیں بھی ذمہ دار ہوں گی جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا لیکن نہیں رکھا۔ بہرحال اب سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔